17 فروری کو مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ اور افسران اعلیٰ کی آمد کے ساتھ سربراہ کانفرنس کے انتظامات کی گہما گہری بڑھ جاتی ہے۔ 1969 میں رباط میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس سے اب تک اسلامی دنیا نے بڑے اونچ نیچ دیکھے ہیں۔ رباط میں اسلامی دنیا کے رہنما ناسازگار حالات کے رد عمل کے طور پر جمع ہوئے تھے، لیکن اب 20ویں اسلامی سربراہ کانفرنس میں وہ حالات کا رخ موڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ وہ اس عزم کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں کہ متحد اور متفق ہو کر ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ حق اور انصاف کا بول بالا ہو سکے، چھوٹی قومیں بڑی قوموں کے استحصالی نظام سے نجات پا سکے اور ظلم کی چکی میں پسی ہوئی انسانیت امن اور آشتی سے ہمکنار رہ سکے۔ دنیا کے 80 کروڑ مسلمانوں کی آنکھیں ہی کانفرنس سے نہیں لگی ہوئی ہیں۔ ساری تیسری دنیا ان کے فیصلوں کی بے چینی سے منتظر ہے۔ 20ویں اسلامی سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری کے لیے 18 سے 20 فروری تک افسران اعلیٰ اور وزرائے خارجہ کے اجلاس ہوتے رہے۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بیت المقدس کی آزادی، مقبوضہ عرب علاقوں کی بازیابی، فلسطینی عوام کے حقوق کی بحالی اور مشرق وسطیٰ کے بحران کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے عالم اسلام کے سارے وسائل اور قوتوں کو جمع کر کے متفقہ لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ تاریخ ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ مسلم ملکوں کو اب ایسے وسائل حاصل ہیں کہ متحد ہو کر مشترکہ اقدامات کے ذریعے استعماری طاقتوں کے استحصال اور اسرائیلی جارحیت کے چیلنج کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ حالات سے اثر پذیر ہونے کے بجائے حالات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ 21 فروری کو لاہور کے ہوائی اڈے پر مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہوں اور قائدین وفود کے استقبال کے لیے صدر پاکستان جناب فضل الہی چودھری اور وزیر اعظم جناب بھٹو صوبائی موجود ہیں۔ 8 بجے صبح تو ابتداؤں کی دھند ابھی پورے طور پر نہیں چھٹی۔ ہوائی اڈے پر اترنے والے سب سے پہلے طیارے سے چاد کے صدر جناب ننگارسا تمبالبے، گامبیا کے صدر جناب دادا جوارا اور نائجر کے صدر جناب بائرو ہمانی تشریف لائے۔ اسلامی سربراہ کانفرنس نے ایشیا اور افریقہ کے تمام ترقی پذیر ممالک کو ہم آواز بنا دیا۔ نو بجے صبح متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابو ظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان النہیان تشریف لائے۔ ہر سربراہ کے استقبال میں یکساں سرکاری آداب اور رسوم کے برتنے کا خاص لحاظ رکھا۔ اگلے معزز مہمان جنہوں نے 11 بجے دن کو پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا، عمان کے حکمران سلطان سید قابوس بن سعید۔ بارہ بجے دن کو ایک ہی طیارے سے آنے والے معزز مہمانوں میں لبنان کے وزیر اعظم جناب تقی الدین افضل، عوامی جمہوریہ یمن کے وزیر خارجہ جناب علی مسیح محمد، سینیگال کے وزیر خارجہ جناب اسان شیخ اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل جناب نہید ریاض شامل ہیں۔
مملکت بحرین کے امیر شیخ عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ 12:30 بجے تشریف لائے۔ ایک 1:15 پر مملکت قطر کے امیر شیخ خلیفہ بن حماد الثانی کی تشریف آوری ہوئی۔ چھوٹے سے چھوٹے عرب ملک نے بھی اب ساری دنیا کو اپنی اہمیت محسوس کرا دی ہے۔ شام کے صدر جناب حافظ الاسد 2 بجے دن کو آنے والے طیارے سے پاکستان پہنچے۔ جناب حافظ الاسد ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کے فریب کو ختم کر کے ساری دنیا سے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ ایران کے صدر جناب جعفر محمد منیری 2:45 بجے تشریف لائے۔ ہر سربراہ مملکت کی آمد اس بیداری کی نشاندہی کرتی ہے جس نے مسلمانان عالم سے نئی زندگی بخش دی ہے۔ ساڑھے 3 بجے آنے والے طیارے سے الجیریا کے صدر جناب بواری بونجین، گنی کے وزیر اعظم ڈاکٹر لنسانا دیوگجی اور گنی بساؤ کے وزیر اعظم جناب فرانسسکو مینڈرس پاکستان پہنچے۔ دوپہر کو 4:15 بجے سعودی عرب کے فرما روا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ خادم کعبہ اور پاسبان حرم ہونے کی حیثیت سے ساری دنیا اسلام ان کا احترام کرتی ہے۔ پانچ بجے شام کو کویت کے امیر شیخ صباح العالم اقتباس اور ان کے ساتھ تنظیم آزادی فلسطین کے صدر جناب یاسر عرفات تشریف لائے۔ جناب یاسر عرفات بے وطن ہونے کے باوجود اپنی ذات میں ایک تحریک فلسطین کے بے گھر باشندوں پر مظالم کی زندہ تصویر تھی۔ عرب جمہوریہ یمن کے صدر القاضی عبد الرحمن الاریانی 5:30 بجے شام کو تشریف لائے۔ مصر کے صدر جناب انوار السادات اور لیبیا کے صدر جناب معمر قذافی ایک ہی طیارے سے شام کو 6 بجے پاکستان پہنچے۔ پاکستان کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اتنے عظیم رہنما ایک ہی مرکز پر جمع ہو گئے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ پروفیسر توران گنی شام کو 7 بجے تشریف لائے۔ مسلم ممالک کے اتحاد نے استعماری طاقتوں کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ دنیا اسلام کے خلاف ان کی سازشیں اب کامیاب نہیں ہو سکتی۔ 8 بجے رات کو ملیشیا کے وزیر اعظم سن عبد الرزاق بن باطق حسین پاکستان پہنچے۔ ملیشیا نے اسلامی میدانگت کی تحریک میں زبردست دلچسپی لی ہے۔ اسلامی کانفرنس کے پہلے سیکرٹری جنرل ملیشیا کے سابق وزیر اعظم تنکو عبد الرحمان نے صومالیہ کے صدر جناب محمد سیاد باری 21 فروری کو آنے والے آخری معزز مہمان ہیں
جو 9:30 رات تشریف لائے۔ عالم اسلام کے اس اجتماع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نسل، زبان اور جغرافیائی حدود کی پرواہ نہیں کرتا۔ جمعہ 22 فروری صبح 9:30 بجے موریتانیہ کے صدر جناب مختار الدادہ پاکستان پہنچے۔ دن کو 11 بجے یوگینڈا کے صدر جناب ایڈی امین دادا تشریف لائے۔ سربراہان مملکت کے استقبال میں سرکاری آداب و رسوم کی شان و شوکت برقرار رہی۔ مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے اسلامی ملکوں کے سربراہ اور دوسرے رہنما مغل شہنشاہ اورنگزیب کی تعمیر کردہ بادشاہی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے لاہور کی سڑکوں سے گزرے۔ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور عالم اسلام کے لیے جو محبت اور عقیدت ہے اس کا مظاہرہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن آج کا سارا روح پرور اور ولولہ انگیز سما شاید ہی پہلے کبھی دیکھنے میں آیا ہو۔ جوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کا ایک سیلاب ہے کہ امڈ آیا ہے۔ جدھر دیکھیے سر ہی سر نہیں۔ لاہور کے ہر شہری کے دل میں مسلم ممالک کے ان رہنماؤں کی ایک جھلک دیکھنے کی تمنا ہے جو ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی اور اسلام کی سربلندی کے لیے لاہور آئے ہوئے۔ اسلام کے جاہ و جلال کا ایسا ایمان افروز نظارہ کم ہی دیکھنے میں آیا ہوگا۔ دنیا کے 80 کروڑ فرزندان توحید کے مقبول رہنماؤں اور نمائندوں کا ایسا عظیم الشان اجتماع شاید ہی دنیا کی کسی اور مسجد میں منعقد ہوا ہو۔ بادشاہوں، حکمرانوں، وزرائے اعظم، دیگر رہنماؤں اور لاکھوں عام مسلمانوں کا امارت، غربت، نسل، رنگ، زبان، قومیت کے امتیازات کے بغیر شانہ بشانہ نماز کے لیے جمع ہونا اس حقیقت کا مظہر ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے اور اسلام تیرا دیش ہے کہ مستفدی ہے۔ نماز کے بعد اسلام کی سربلندی، بیت المقدس کی آزادی اور مقبوضہ عرب علاقوں کی بازیابی اور فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کی دعا مانگی گئی۔ صدر پاکستان جناب فضل الہی چودھری سرکاری آداب و رسوم کے ساتھ پنجاب اسمبلی ہال پہنچے، جہاں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کا پہلا کھلا اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ اسمبلی کے باہر صدر پاکستان نے کانفرنس میں شریک ہونے والے معزز مندوبین کا استقبال کیا۔
دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس ملت اسلامیہ کی تاریخ میں یادگار رہے گی۔ اس کانفرنس میں اسلامی دنیا کو اپنی صفوں میں انتشار کو دور کرتے اور اتحاد اور یگانگت کو فروغ دے کر دنیا میں اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے اور اقتصادی استحکام حاصل کرنے کا ایک ایسا نادر موقع ملا ہے جو عصر حاضر کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملا۔ یہ وزیر اعظم بھٹو کے سیاسی تدبر کا شاندار کارنامہ ہے کہ انہوں نے ساری اسلامی دنیا کے مقتدر رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے۔ ان کی پرچنی محنت اور کوششوں سے جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال کا خواب اب حقیقت بننے لگا ہے۔ میزبان ملک کے وزیر اعظم جناب بھٹو نے کانفرنس کی کرسی صدارت سنبھالی اور ٹھیک 6:20 پر تلاوت کلام پاک سے کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مراکش کے وزیر خارجہ جناب احمد طیبی بن ہونا نے پہلی اسلامی کانفرنس سے صدر شاہ حسن کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پھر صدر پاکستان جناب فضل الہی چودھری سہ کانفرنس کے باقاعدہ افتتاح کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی افتتاحی تقریر میں اپنے اور پاکستانی عوام کی جانب سے معزز مندوبین کا خیر مقصد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مشرق وسطیٰ کے بحران کے حل کے لیے مسلم ملکوں کو مشترکہ اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا ظلم اور بے انصافی کی موجودگی میں کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا۔ وزیر اعظم بھٹو نے اپنی صدارت کی تقریر میں کہا کہ مقبوضہ عرب علاقوں کی بازیابی اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی قبضے میں رکھنے یا غیر مسلم یا غیر عرب کنٹرول میں دینے کا کوئی سمجھوتا کیا گیا تو اس کی اہمیت کاغذ کے پرزے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے وسائل کی ترقی دیں تاکہ بنیادی اقتصادی اور دفاعی ضرورتیں باہمی تعاون سے پوری ہوں۔ وزیر اعظم بھٹو نے تیسری دنیا کے اتحاد پر زور دیا۔ شام کے صدر حافظ الاسد نے کہا کہ اسرائیل جب تک تمام عرب علاقے خالی نہیں کر دیتا اور فلسطینیوں کو حقوق کی ضمانت نہیں مل جاتی ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ مصر کے صدر سادات نے اسلامی رشتوں کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ الجیریا کے صدر بولودین اور جناب یاسر عرفات نے صدر سادات کے نقطۂ نظر کی پرزور حمایت کی۔ جناب بھٹو نے کہا اس کانفرنس کا اصل مقصد اسلامی اتحاد کو مستحکم کرنا ہے۔ لیبیا کے صدر محمد قذافی نے کہا کہ بیت المقدس پرامن ذرائع سے آزاد نہ ہو تو طاقت استعمال کی جائے۔ عالم اسلام حق کے لیے آخری فتح تک لڑتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا کو تین بہتر شرائط پر دستیاب ہونا چاہیے۔ یہ اجلاس تالیوں کی گونج سے ختم ہوا۔ کانفرنس کی تازہ بتازہ خبریں، تصویریں اور دوسری رپورٹیں دنیا کے تمام بڑے شہروں کو بھیجنے کے لیے 400 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی صحافی دن اور رات کے ہر لمحے میں نصیب نظر آتے ہیں۔ جمعہ 22 فروری کی رات کو صدر پاکستان جناب فضل الہی چودھری نے اسلامی کانفرنس میں شریک ہونے والے سربراہان اور وفود کے قائدین کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا۔ اب عالم اسلام متحد ہو کر ایک متحرک اور مضبوط قوت بن چکا ہے اور وہ دن دور نہیں جب اسلامیان عالم کا یہ اتحاد بنی نوع انسان کے دکھوں کا مداوا بن گا۔ اسی رات وزیر اعظم پاکستان کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو نے سربراہان مملکت، سربراہان حکومت
اور اسلامی کانفرنس میں شریک ہونے والے دوسرے قائدین کی بیدماغ کے اعزاز میں ضیافت لی۔ اسلامی دنیا کے مسائل میں مسلم خواتین بھی گہری دلچسپی لیتی ہیں۔ 23 فروری کی صبح کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان پاکستان پہنچے۔ ان کا نہایت خلوص اور گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ اسلامی سربراہ کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان کی شمولیت اس بات کے ثبوت ہے کہ شدید سے شدید اختلافات بھی اب اسلامی اخوت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لینے کے فیصلے نے مسلم بنگال اور پاکستان کے عوام کو جو 25 سال تک ایک ہی ملک کے شہری رہ چکے ہیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا راستہ کھول دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی شمولیت سے کانفرنس میں شریک ہونے والے مسلم ممالک کی تعداد 38 ہو گئی ہے۔ تیئیس فروری کو ہونے والے سربراہ کانفرنس کے دونوں کھلے اجلاسوں میں اتحاد و اتفاق، ہم خیالی و ہم آہنگی کی فضا قائم ہے۔ سب سادات نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس کانفرنس سے اسلامی اتحاد اور عربوں کے موقف کو زبردست تقویت حاصل ہوگی۔ صدر بومدین نے زور دیا کہ مسلم ملکوں کے اتحاد کو مستحکم رکھنے کے لیے ان میں گہرے اقتصادی تعاون کی ضرورت ہے۔ اردن کے جناب عبد المنعم رفاعی نے کہا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ لبنان کے جناب تقی الدین الصلح نے فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی پر زور دیا۔ انڈونیشیا کے جناب آدم ملک نے کہا کہ سربراہ کانفرنس میں اسلامی ممالک کو ایک اجتماعی سیاسی قوت بننے کا بیش قیمت موقع دیا۔ ایران کے جناب عباس خلق باری نے کہا کہ ایران مسلم اتحاد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یوگینڈا کے جناب ایڈی امین نے اسلامی بینک کے قیام پر زور دیا تاکہ ترقی پذیر ممالک اقتصادی استحکام حاصل کر سکے۔ عرب عیسائیوں کے نمائندے پادری الیاس نے بیت المقدس کی آزادی اور عربوں کے مجموعی موقف کی پرزور تائید کی۔ نائجر کے جناب دائری حمانی نے کہا کہ کانفرنس کو مسلم ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے کے طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ نئے عالمی نظام کو ان بنیادی اقدار پر استوار ہونا چاہیے جن کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ 23 فروری کی رات کو پاکستان کے وزیر اطلاعات مولانا کوثر نیازی نے کانفرنس کے مندوبین، صحافیوں اور خبر رسانی اور نشر و اشاعت کے دوسرے مختلف شعبوں کے نمائندوں کے اعزاز میں ضیافت دی۔ لاہور میں صحافت اور نشر و اشاعت کے نمائندوں کے اجتماع کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ پاکستان اور دوسرے مسلم ملکوں کے صحافیوں کے درمیان دوستی کے رشتے مضبوط ہو گئے۔ اسی رات لاہور کے مشہور تاریخی قلعے میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب بھٹو نے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت کے اعزاز میں ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ قلعے کے اس حصے میں جہاں ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا گیا، لہروں کے دور عروج میں بھی اتنے سارے ملکوں کے سربراہ اور قائدین شاید ہی کبھی ایک وقت میں جمع ہوئے ہوں۔ شاہجہان کے تعمیر کردہ حسین اور جمیل شیش محل کی آنکھوں میں ایسی محفلیں کم دیکھی ہوئی۔ کے اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ دیا گیا۔ استقبالیے میں 5000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔
اتحاد عالم اسلامی کے نصب العین کے زندہ دلان لاہور کے خلوص کا جو مظاہرہ شالیمار باغ کے استقبالیوں میں دیکھنے میں آیا، اس کی لاہور کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ پورے پاکستان کے باشندوں کی جانب سے احالیان لاہور نے جس جوش و خروش اور بارکتگی سے مسلم ممالک کے رہنماؤں کا استقبال کیا ہے، اس کی خوشگوار یادیں ان رہنماؤں کے دلوں میں حس کا محسوس کریں گی۔ 24 فروری کی رات کو کانفرنس کا اختتامی کھلا اجلاس منعقد کیا۔ اس سے پہلے کانفرنس کے 3 کھلے اور 3 خفیہ اجلاس ہو چکے ہیں۔ آخری اجلاس میں جناب علی نقیب محمد وزیر اعظم عوامی جمہوریہ یمن اور ذیل البشاور سے وزیر اعظم جناب فرانسسکو مینڈرس نے کانفرنس سے خطاب کیا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے صدر جناب یاسر عرفات نے کانفرنس کو مسلسل روشن رہنے والی مشعل قرار دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم بھٹو کی پرخلوص کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں مسجد اقصی کا ایک ماڈل تحفۃً پیش کیا۔ اس کے بعد صدر کانفرنس جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی اختتامی تقریر کرتے ہوئے فرمایا، Look where it was 25 years ago and see where it stands today. 25 years ago, we were the objects of ridicule. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 25 سال پہلے ہماری کیا حالت تھی۔ ہم ذلت اور رسوائی اور کمزوری کا شکار تھے۔ We would never emerge to assert the right. And that is why usurpation took place. And that is why injustice of the worst sort. اسی لیے دنیا کی غالب طاقتوں نے ہمارے حقوق فسد کیے۔ We have traveled a great distance. آج خدا کے فضل سے ہم اس صورتحال سے نکل آئے۔ ہم نے طویل فاصلہ طے کیا ہے، لیکن ابھی ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سخت جد و جہد کرنی ہوگی۔ We have no doubt in our minds that inescapably, irresistibly, inevitably, these objectives will be achieved. There were times when the conference ran into difficulties. ابتدا میں کانفرنس سے متعلق کچھ شبہات، لیکن بعد میں تمام مسائل پر قابو پا لیا گیا۔ And it has achieved results. I will not say that this has been apparent. وزیر اعظم بھٹو نے کہا کہ اس کانفرنس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے اور وقت بتائے گا کہ یہ کانفرنس کتنی سود مند رہی ہے۔ This conference and the deliberations of this conference have paved the way for a more brighter and a more glorious future for all our people. I am grateful to the people of Pakistan for their spontaneous enthusiasm and devotion for the success of this country. Many important decisions have been taken. انہوں نے کہا، میرا ضمیر ہمیشہ میری ملامت کرتا اگر بنگلہ دیش کے 6.5 کروڑ عوام کی نمائندگی اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں نہیں۔ Bangladesh would not have participated in this conference. It is a conference of Muslims. It is a conference of believers. It is a conference of brothers in arms. وزیر اعظم بھٹو نے کہا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اسلام کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ Allah is my witness, but we shall give our pledge for the cause of Islam. We have many problems in that, but by the grace of Allah, these problems are being overcome. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی عوام اسلام کے سپاہی ہیں اور پاکستانی فوج اسلام کی فوج ہے۔ And the armies of Pakistan are the armies of Islam.
آخر میں وزیر اعظم بھٹو نے فرمایا کہ ہمیں افسوس ہے کہ حالیہ عرب اسرائیل جنگ میں ہم وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اپنے بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں اگر جنگ ہوئی تو ہم عربوں کے شانہ بشانہ لگیں گے. Turn those of Pakistan behind your cross, and inshallah ta'ala, in certain maqadat we can enter with other Islam. یہ کانفرنس ترقیات سے زیادہ کامیاب ہے. اس کانفرنس کے مسلم ممالک پر یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ اگر جو اپنی اجتماعی وسائل میں طاقت کے سامنے لائیں تو ناسازگار حالات کے بھاری میں بڑھنے کی بجائے تاریخ عالم کا رخ موڑ سکتے ہیں. اپنے بنی نوع انسان کا مقدس تھا. کانفرنس سے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف عربوں کی منصفانہ جدوجہد کی بھرپور اور مؤثر حمایت کی جائے اور بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے یا کسی غیر عرب طاقت کی کنٹرول کے کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اعلامیہ نے غربت اور جہالت کے خاتمے، ترقی پذیر ممالک کو استحصالی طاقتوں کے سنگوں سے چھڑانے، تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ترقی پذیر ممالک کی مشکلات کو کم کرنے اور مسلم ممالک کے درمیان باہمی اقتصادی تعاون کو بڑھانے کا تہیہ کیا گیا ہے. اسلام کے ان مضبوط رشتوں پر زور دیا گیا ہے وہ کسی بھی مذہب کی مخالفت پر نہیں بلکہ اسلام کی ابدی قدروں یعنی اخوت، مساوات اور احترام انسانیت کی مستحکم بنیادوں پر قائم ہے. دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس میں عالم اسلام نے نئے نظام کے قیام کا بیڑا اٹھایا ہے. طویل سے طویل سفر کے لیے پہلا قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے. کاررواں چل پڑا ہے اور اب منزل مراد پر پہنچ کر ہی بن لے گا.